اب جہاں غصہ کا اظہار جائز ہے وہ معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے نفاذ کا معاملہ ہوتا ہے. جیسے حاکم اسلام ہے وہ اظہار غضب کرے گا رعایا پہ جبکہ ان میں بے راہ روی ہوگی. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے تو منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے، تو آپ کا تو اظہار غضب ایسا تھا کہ ان کے خلاف جہاد کیا ہے باقاعدہ. اسی طریقے سے اگر کوئی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود جاری فرمائی ہیں، اب وہ یقینی سی بات ہے کہ اس کے پیچھے غضب بھی ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے، خطا کیا ہے تو حد جاری فرما دی. اسی طریقے سے سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں یعنی نبوت کے لیے آپ نے مسلمہ کذاب کے خلاف. جی ہاں وہ، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خلاف شرع کوئی کام دیکھتے تھے، حالانکہ سامنے والا دانستہ تو کر ہی نہیں سکتا تھا، صحابہ سے تو بعید ہے چیز، نادانستہ طور پہ ہو جاتی، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تشریف لائے. جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تصویر والا پردہ لٹکا دیا تو سرکار جلال میں تشریف لائے، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ مجھ سے ایسی کیا خطا ہوئی؟ فرمایا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ان تصویر والوں کو قیامت کے روز عذاب ہوگا؟ تو انہوں نے پھر وہ پردہ اتارا، کہتی میں نے گدی پہ اس پہ لپیٹ دیا اور نبی کریم اس سے ٹیک لگایا کرتے تھے. اسی طرح اور سینکڑوں واقعات ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں غصہ وہاں پر آنا چاہیے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی نافرمانی کر رہا ہے، تو وہاں پر یقیناً غصہ آنا چاہیے. پھر اس کا اظہار کیسے ہونا چاہیے وہ ایک الگ لمبی تفصیل ہے. تو چنانچہ حاکم جو ہے رعایا پہ غصہ کرے گا، شوہر جو ہے وہ بیوی کے اوپر یعنی وہ اظہار غضب کر سکتا ہے اگر وہ اسی طریقے بیوی اگر شوہر کو دیکھتی ہے کہ غلطی کر رہا ہے تو وہ اظہار غضب تو نہ کرے ایسے مقام پر کیونکہ اس کا مقام زیادہ ہے، لیکن اس کو دل میں برا جان کر اصلاح کی کوشش ضرور کرے گی. دل میں اس کی بھی غضب آنا چاہیے ایسے معاملے پہ. ایسے والدین اولاد کی تربیت کریں، ٹیچر جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرتے ہیں، اس میں ان کو غصہ آ جاتا ہے، بعض اوقات ان کی غلط حرکات کی بنا پر محنت نہیں کر رہے، دیگر معاملات ہیں. ایسی افسر کو ماتحت پہ غصہ آ سکتا ہے جبکہ وہ خلاف شرع کام کر رہا ہو یا کام چوری وغیرہ کر رہا ہو، تو یہ وہ جوازی صورتیں ہیں. اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر ایک اپنے غصے کی وجہ جانے پہلے کہ میں کیوں غضب کر رہا ہوں. جب اس کے ذہن کے اندر آئے گا تو اگر اس کو ایسا لگے کہ میں اپنے نفس کی خاطر کر رہا ہوں اور یہاں پہ اظہار غضب شریعت کو مطلوب نہیں ہے، تو پھر وہی ہے طریقہ کار جو بتایا کہ اللہ کے غضب کو یاد کرے انسان اور سوچے کہ یار اگر میں آج اظہار غضب کر دیتا ہوں تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر غضب فرمائے گا. کیونکہ یہ بھی ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو غضب میں نہ ہو. اسی طریقے سے اب بچے اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، دیگر معاملات ہو رہے ہیں، گھر میں گناہ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر غصہ آنا چاہیے. آئے گا نہیں تو پھر آپ اصلاح کیسے کریں گے؟ تو اس لیے یہ غضب جو ہے یہ محمود ہوتا ہے اور اس کا اظہار بھی جائز ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اس میں جیسے اعمال میں درجہ بندی ہے کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب، مباح، ایسے اس کے جسٹ اپوزٹ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اطاعت ہے، مکروہ تنزیہ ہے، خلاف اولا. بچے اگر فرض کر لیں کوئی ماتحت آپ کا ہے یا ایسا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو جتنے بڑے درجے کا کی خطا ہے اتنا پھر غضب ہوگا، مطلوب ہے. مثلا فرض ترک کر رہا ہے تو زیادہ غضب چاہیے، واجب ترک کر رہا ہے تو تھوڑا کم، سنت موقدہ میں کم. اب میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ مستحبات کے ترک پہ غضب ہے، فرض کے ترک پر نہیں ہے. بیوی نے علم دین نہیں سیکھا ہوا، نہ فرض، وہ ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں دھو کر استری کر کے شوہر کو ناپاک کپڑے پہنا کر جمعے اور اس کی نمازیں اور عیدین ضائع کروا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اس نے تھوڑا سا امی سے لاؤڈلی بول لیا یا وہ تھوڑا سا کام میں پیچھے رہ گئی تو حضرت غضب شروع کر دیں گے. وہ تو زیادہ ماں کی خدمت، ساس کی خدمت درجہ استحباب میں، اگر نہیں بھی کیا تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اچھا بچہ اگر برہنہ سر کھانا کھا لے، وہ کمبخت اور یہ غضب کر رہے ہیں، واش روم میں برہنہ سر جا رہا ہے تو غضبناک. نماز اگر بغیر ٹوپی کے پہن لی تو حالت نماز میں اس کے سر پہ ٹوپی ڈالنے کو، اس کو جمانے کی بھرپور کوشش ہے. لیکن اس کے بعد اگر کوئی بچے برا کام کر رہے ہوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹک ٹاک پہ وہ ٹھمکے دیکھ رہا ہے بچہ، ابا بھی قریب سے گزر رہے ہیں، ٹیڑھی آنکھوں سے انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ ہاں ٹھمکے چل رہے ہیں، اس میں منع ہی نہیں کر رہے. بچے خراب قسم کے دوستیاں کر رہے ہیں، اس پہ اظہار ہے بھائی ٹھیک ہے بچے ہیں. یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو جہاں پر خرابی اگر ہے کس درجے کی ہے اسی اعتبار سے غصہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے. مستحبات کے ترک پر معمولی سی ناراضگی ہو، معمولی سا سمجھانا ہو، بس ایسے ہی ہونا چاہیے. یہ بھی فرق ذرا، لیکن مسئلہ وہ ہے بس آخری بات کہ علم ہوگا تو پھر انسان کرے گا نا. یہ بات ہمیں یہ نہیں پتا کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت موقدہ کیا ہے. اپنے اولاد یا اپنی بیوی یا اپنے ماتحت کو کن باتوں پہ ڈانٹ سکتے ہیں، کن پہ نہیں ڈانٹ سکتے، کہاں غصہ اللہ کی رضا، ان کے لیے اظہار غضب اللہ کی رضا کی خاطر ہے، کہاں نہیں.
جب یہ آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو آپ بیلنس کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ علم دین ضروری بیسکس سیکھیں جس کو فرض علوم کہا جاتا ہے، تاکہ اس کی روشنی میں آپ سامنے والے کا احتساب کریں کہ ان میں سے کسی بات کا ترک تو نہیں کر رہا، کیونکہ وہ فرض علوم تھے، اس میں فرض اور واجب اور سنت موقدہ کا بیان ہوتا ہے، تو پھر آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ یہاں مجھے اظہار غضب کرنا چاہیے اور کس حد تک کرنا چاہیے۔ باقی مستحبات وغیرہ سنن غیر موقدہ کے اندر نرمی اور پیار محبت سے سمجھائیں کہ یہی مطلوب شرع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض نے کے معاملے میں سختی ضروری بس ہے، ہاں اگر وہاں مطلب دیکھیں نا مزاج شرعی دیکھیے نا مزاج کہ شرعی۔ اس کو مستحب یا سنت غیر موقدہ کے درجے میں جو رکھا گیا ہے، اور سنت غیر موقدہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے لیکن اس پہ گناہ نہیں، اور مستحب میں ناپسندیدگی بھی نہیں ہے۔ جب شریعت خود رعایت دے رہی ہے تو پھر آپ کیوں غضب کر رہے کیوں ہیں؟ غضب کر رہے ہیں؟ وہ تو پھر شریعت کے جو آسانی دینے کا معاملہ ہے اس کو آپ تنگی میں تبدیل تنگی کر میں رہے تبدیل کر ہیں، رہے وہ تو خود آدمی قابل گرفت ہو جائے گا۔ صحیح۔ اس لیے یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔